الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ مجلس کے محتمم معاونین صف اعضاء، حاضرین مجلس، شہدائے ملت جعفریہ، اور کم سے کم ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، ایک بار اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ آج کی صف اعضاء، صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے، کافی دیر سے آپ صف اعضاء پہ حاضر ہیں۔ یقیناً ایسی عبادت ہے جسے قبولیت کے لیے دعا کی بھی ضرورت نہیں۔
مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ علی حسین شاہ جی، پیر ناصر شاہ جی، بندے کہتے ہیں شیعہ مجمع مشکل نہیں سنتا، میں آغاز ہی مشکل سے کر رہا ہوں۔ مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مشکل کشا کے ماننے والوں سے بہتر کون مشکلوں کو آسان سمجھے گا؟ مولا فرما رہا ہے، مالک فرما رہا ہے، اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ بس یہیں پہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق واضح ہو گیا۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتے ہیں ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ پکار کے کہے میں تجھ سے راضی ہوں، جی آپ سلامت رہیں۔ بسم اللہ علی ابراہیم، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، جی بسم اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ مالک نے فرمایا، اے اطمینان والے نفس، جی بسم اللہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اے نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس ہیں نوید شاہ تین طرح کی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو گناہ کرے اور اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ضمیر پہ گناہوں کی اتنی طے جم جائے کہ ضمیر کی آواز ہی نہ آئے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر ملامت کرے اور وہ توبہ کی طرف راغب ہو، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ لاہور والوں ایک فکرے میں نفس امارہ بھی بتا دوں، لوامہ بھی بتا دوں، مطمئنہ بھی بتا دوں۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ تھا جو ساری رات کہتا رہا اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ کیا بات ہے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، آپ جی ہیں، جی بسم اللہ، سلامت، بہت شکریہ، جی بسم اللہ، جی جی بسم اللہ۔ وہ چند قدم چلا، مل کے بولو، چند قدم چلا، چند قدم چلا، حسین بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ حسین نے دیا کیا؟ میرے مولا حسین نے رضی اللہ نہیں بنایا، حسین نے رضی اللہ نہیں بنایا، علیہ السلام بنا دی۔ کئی بندے کہتے ہیں جی کہ حر نے کون سی نماز پڑھی؟ میں حر کی نماز سنانے سے پہلے بتاؤں کہ حر نے پہلا فقرہ کون سا کہا جو بندے ممبر سے نہیں کہتے، میں وہ فقرہ بابا جی سنانے جا رہا ہوں۔ حر نے آ کر میرے مولا حسین سے پہلا فقرہ یہ کہا، مولا ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے آپ کی مخالفت میں پڑھی ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، مولا ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے، جی بسم اللہ، آپ کی، بیٹے میری طرف دیکھ، آپ کی مخالفت میں پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی مخالفت میں، حسین کی مخالفت میں نماز پڑھنا بھی اللہ سے غداری ہے۔ جی 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 میں نوٹ کروں، جی حسین کی مخالفت، جی بسم اللہ، نماز پڑھنا بھی اللہ سے غداری ہے۔ اچھا میرے مولا حسین نے ایک فقرہ اور سنیں، بہت اچھی آپ نے میزبانی کی، بہت اچھا استقبال کی۔ میرے مولا حسین نے، بیٹے دیکھ، حر کی توبہ قبول کی، لاہور، جی واہ، اچھا فقرہ سن لیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے مصرے پڑھیں۔ حسین بادشاہ نے کہا انت حرن، جی بسم اللہ، میں جواب عرض کرتا ہوں، جی بسم اللہ،
بندے سمجھتے ہیں ہور اچانک آ گیا. اگر مصرع قبول کرو تو میں پڑھوں. اگر مصرع پہنچ جائے تو جس نے آواز بچائی اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا ہاتھ اٹھتا ہے. بندے سمجھتے ہیں علی عمران کہ ہور اچانک آ گیا. یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. جی آپ جیئے آپ سلامت. جی جواد صاحب بسم اللہ. یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. اور آگے جی بسم اللہ. یہ اور بات کہ ہور شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی. مصرع وہ ہوتا ہے جو یاد ہو جائے, جو یاد نہ ہو وہ مصرع نہیں ہوتا. یہ اور بات کہ اور شام کی سپاہ میں تھا مگر ازل سے ہی شبیر کی نگاہ میں تھا. عقیدے مجلس میں چیک نہیں کیے جاتے. جس کا عقیدہ خراب ہو وہ حسین کے ماتم کی صف پہ بیٹھتا ہی نہیں. ہاں میں عقیدے چیک نہیں کر رہا. میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آدھی رات کے وقت ہور کے آنے کے وقت جاگ کون کون رہا ہے. لاہور والوں میرا فکرہ ضائع نہ کرنا. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں. یہاں کھڑا ہونا حلف ہے. یاد رکھنا اگر حسین ہور کی توبہ قبول نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ معاف کرتا کیسے ہے. آپ جیئے جی بسم اللہ. آپ جیئے آپ سلامت. جی بسم اللہ. خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ معاف کرتا کیسے. اب رہی جی بسم اللہ. اگر حسین ہور کی توبہ قبول جی بسم اللہ. آپ کی دعا صحیح ہے. خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ معاف بولے شاہ اللہ معاف کرتا کیسے. اب رہی نماز کی بات. بندے کہتے ہیں ہور نے کون سی نماز پڑھی. فجر ہور نے حسین کے پیچھے پڑھی. فجر ہور نے نہیں میں فکرہ بدل لیتا ہوں پتہ چلے گا مجمع کس معیار پہ ہے. فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی. یہ معیار ہے آپ کا. یہ آپ سلامت رہے. یہ بسم اللہ. فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی. پڑھی کیسے. جہاں سے جی بسم اللہ. آپ جیئے آپ سلامت رہیں. آپ کی زندگی ہاں فجر ہور نے فجر کے جی بسم اللہ جعفری صاحب. فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی. بابا جی بندے سمجھ رہے ہیں میں ایسے خطابت میں فجر کہہ گئے ہوں. 5 نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر. ان نمازوں کے ناموں کی کوئی وجہ ہے. سرکار دو عالم نے سے پوچھا گیا مولا یہ نمازوں کے ناموں کی وجہ کیا ہے. فرمایا ظہر میں ہوں. میں چپ چہرے دیکھ رہا ہوں. فرمایا ظہر میں ہوں. عصر علی ہے. بولا وہ کیوں. فرمایا دونوں بلا فصل ہیں. جی آپ سلامت رہیں. ظہر میں ہوں عصر علی ہے. دونوں بلا فصل ہیں. مغرب فرمایا مغرب میرا بیٹا حسن ہے کیونکہ چیزیں امن کی طرف جاتی ہیں اس لیے مغرب میرا بیٹا حسن ہے. عشاء میری بیٹی ہے کیونکہ عشاء اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو چھپا لے. اور فرمایا فجر میرا بیٹا حسین ہے. فرمایا عرض کی مولا حسین فجر کیوں. فرمایا فجر اسے کہتے ہیں جو رات کی حقیقتوں کو کھول کے سامنے رکھ دے. آپ جیئے سلامت رہیں. آپ کی زندگی فجر ہور نے جی بسم اللہ جواب. فجر ہور نے فجر کے پیچھے پڑھی. آخری جملہ فضیلت کا سنیں. 2 مصرے سنیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. جہاں سے آیا ہور جہاں سے علی عمران بھائی جہاں سے ہور آئے تھے وہاں بابا جی دریا بہ رہا تھا.
جہاں آئے وہاں پانی کا قطرہ نہیں، پڑھنا ہے نماز، وہاں پانی تھا وضو کے لیے، یہاں قطرہ بھی نہیں، اگرچہ اور وضو اور تیمم کی حدود سے نکل گیا تھا۔ کیا بات ہے یار، جو اس فکرے پہ بولے، اگرچہ اور جی بسم اللہ وضو اور تیمم کی سرحد سے نکل گیا تھا، لیکن شریعت کی بقا کا مسئلہ تھا، یہاں کرنا تھا تیمم۔ میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بزرگ نہ بولیں گے تو بابا سجاد شاہ جی مجھے دکھ نہیں ہوگا، اگر جوان نہیں بولیں گے تو دکھ ہوگا۔ تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے، مٹی کربلا میں بکھری پڑی تھی، تو کہاں سے مٹی لی ہور نے؟ کون ہے ہور جیسا خوش نصیب؟ جہاں حسین کھڑے تھے اور کہتا مولا ذرا پیر ہٹائیں، کوئی ہاتھ نیچے ہے؟ مولا ذرا پیر ہٹائیں میں تیمم کر لوں۔ جہاں حسین کھڑے تھے، حسین کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی لے کے اور نے تیمم کیا، ادھر وضو کر کے لشکر یزید نے نماز پڑھی، ادھر ہور نے بابا جی تیمم کر کے پڑھی۔ اس نماز اور اس نماز میں فرق بتاؤں، یہیں پہ فضائل کی منزل تمام۔ اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد، اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ 9 لاکھ نے، 9 لاکھ نے آپ جیئے، اور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کی۔ وضو صرف اس طرح باطل نہیں ہوتا کہ ترتیب بھول جائے، وضو باطل ہونے کے اور بھی وجوہات ہیں۔ جس کا پانی ہو اس کی اجازت نہ ہو، یا جو پانی کا مالک ہے اس کے دشمن سے دوستی ہو، پھر بھی وضو باطل ہے۔ آپ مسلمان فیصلہ کر لے، پتہ چل جائے کس کس کی نماز ہے، کس کس کی باطل ہے۔ پوری کائنات کا پانی ہے، حسین کی ماں کا حق مہر جو بطول کے قاتل سے دوستی رکھے، اس کی نماز کل بھی باطل تھی۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہے۔ نو لاکھ نے بڑا مارا حسین کو، جزاک اللہ۔ دیر سے ماتمی بیٹھے ہیں بابا جی ماتم کرنے کے لیے، تابوت نہیں آنا، ذوالجناح آئے گا۔ 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں نکلتے۔ کوئی جلدی نہیں، اب میں نے مصائب شروع اس لیے کی۔ 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں نکلتے۔ سوال کرے کوئی جوان، کیوں نہیں نکلتے تابوت؟ تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کا جنازہ کسی نے اٹھایا۔
سیدہ آپ کو سلامت رکھے. دو پرسادار اتنے پرساداروں کے ساتھ مل کے شبیہ ذوالجناح کو تشریف لانے کی درخواست پیش کریں. میں میرے عزیز محترم چھوٹا بھائی علی عمران جعفری موجود ہے یہاں، ہم درخواست ہی پیش کر سکتے ہیں. یہ مرتجز کی شبیہ عام سواری نہ سمجھنا، یہ عام سواری نہیں ہے. بخاری صاحب جب کوئی جوان قتل ہو جائے اور اس کا جنازہ جائے گھر کی طرف، کاظمی صاحب پھر دوست لے کے جاتے ہیں. بڑا کڑیل جوان ہو، جنازہ گھر میں جائے تو بہنیں پردہ کر جاتی، شریف گھروں کی بیٹیاں پردہ کر جاتی، پھر بھائی کے دوستوں سے مل کے نہیں روتی، وہ جنازہ رکھ کے چلی جاتی. بتاؤں یہ مرتجز حسین کا کتنا وفادار ساتھی ہے. آخری وقت میں بطول کی بیٹیاں مرتجز کے گلے لگ لگ کے روئی ہیں. سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. اتنی آوازیں بلند کرنا میرے بھائیوں کی پورے سال کی محنت ہے. کوئی لفظ آپ کے گریے کے رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے. آپ شبیہ ذوالجناح رکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتاؤں گا کہ حسین کی سواری تیار کیسے ہوئی. جب حسین آخری بار خیمے سے نکلے، صبح سے جا رہا تھا نا مرتجز، بار بار حسین جاتے تھے، جنازے اٹھا کے لاتے تھے. لگامیں کٹ گئی تھی، زین ذرا ڈھل گئی تھی، مرتجز کے پورے بدن پہ لہو لگا تھا، کہیں حبیب کا، کہیں زہیر کا، کہیں مسلم کا، کہیں ہلال کا، کہیں نافع کا. اب حسین نکلے ہیں تو کیا دیکھا؟ لگامیں بالکل تیار ہو کے زین پہ پڑی ہیں، زین سلیقے سے پڑی ہے، رکابیں برابر ہیں. حسین مرتجز کو آواز دے کے کہتے ہیں وہ جو پہلے تمہیں تیار کرتے تھے وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، آج تیار کس نے کیا ہے؟ مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کی بہن رقیہ ہے. میں نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے. جی 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 میں نہ کروں. آپ کی بہن رقیہ نے. حسین مرتجز پہ نہیں بیٹھے، حسین آ گئے بہن کے خیمے میں. لاہور میں رہتے ہو، شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے اس بات کا پرسہ دینا آخری وقت میں بھائی کی سواری تیار کی ہے. حسین آ گئے لاہور کی ملکہ کے خیمے میں، آواز دے کے کہتے ہیں رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کے پردوں میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے مولا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں مرتجز کو کھڑا کر کے کبھی زین رکھتا تھا. آوازیں بلند بھی ہائے کر کے رونا. حسین بادشاہ کا پرسہ ہے، یقیناً بطول بھی آئی ہے، بطول کی بیٹیاں بھی آئی ہیں. اپنی آوازیں اتنی بلند کرنا کہ سیدہ مجلس سے راضی جائے. حسین نکلے، مرتجز پہ سوار ہوئے. جلدی کر گئے ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن سواری تیار ہوگی، انتظار نہیں کروانا. حسین مرتجز پہ سوار ہوئے، فرمایا چل، نہیں چلا. پھر فرمایا چل، نہیں چلا. جب تیسری بار حسین بادشاہ نے کہا نا چل، مرتجز نہیں چلا. شبیر فرماتے تھک گئے ہو، میں پیدل چلا جاتا ہوں. ایک فکرہ میں ناصر بھائی کہوں گا، ہر بندے کی چیخ نکل جائے گی.
جب شبیر فرماتے ہیں نا تھک گئے ہو میں پیدل چلا جاؤں گا، مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ سیدہ یہ آوازیں کو جی جی میں نوکر بابا جی، آخری وقت میں ساتھ چھوڑ، جی بسم اللہ، آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ چلتے کیوں نہیں؟ مولا ذرا میرے پیروں میں دیکھیں۔ شبیر نے دیکھا، میں بیٹیوں سے معافی مانگوں گا۔ جانتے ہو کیا تھا پیروں میں؟ میں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا آج یہ سنت یاد کر لیں، مرتجز آئے تو اپنی چادریں اس کے سموں سے مس کر لینا، شبیہ ذوالجناح کے پردوں کی حفاظت کی ضمانت مل جائے گی۔ بتاؤں کون تھا مرتجز کے پیروں میں؟ 3.5 سال کی شہزادی۔ آئے حسین بادشاہ جلدی زین سے اترے، 3.5 سال کے قرآن عصمت کو حسین نے رحلِ امامت میں رکھا۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جس کا سینے پہ ہاتھ نہ آئے۔ شبیر نے بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ حسین بیٹی کا سر چوم کے کہتے ہیں بس سکینہ آج کے بعد یہ سینہ نہیں ہے، پتھر پہ جگہ ملے پتھر پہ نماز پڑھ لینا، ریت پہ جگہ ملے ریت پہ نماز پڑھ لینا، سجاد سے نہ کہنا ان کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں۔ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی بابا کے زانوں سے اٹھی، پتہ نہیں کون سا بندہ جو اب عبادت میں شامل نہ ہو، اگر وہ بیٹی چلی تو وہ جس حسین کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا، وہ حسین دھاڑے مار کے روئے۔ سوال کر حسین روئے کیوں؟ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے جوان روئے نا، جوان روئے۔ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ شبیر نے آواز دی سکینہ سکینہ، سکینہ پلٹی نہیں، بس ہاتھ بلند کر دیے، بابا میں وہ صبر دکھاؤں گی، تیرے قاتل بھی کہیں کہ یہ بھی زہرا ہے، یہ بھی زہرا ہے۔ بس عزاداروں میں اور قریب آ گیا، حسین مرتجز پہ بیٹھے، آخری بار حسین نے آخری سلام کیا، یا زینبو یا ام کلثوم یا رقیہ یا جاریت فضہ علیکن منی سلام۔ حسین چلے، کہیں عباس کا جنازہ، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کے ٹکڑے، گزرتے گزرتے حسین کے تیور بدل گئے۔ حسین لڑنے کے لیے شبیر نے تلوار نکالی، پہلا فکرہ مصائب کا کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس بندے کا ہاتھ سینے پہ آئے، کون شرم کر جائے۔ بتاؤں شبیر نے پہلا حملہ کیسے کیا؟ شبیر لشکر یزید پہ حملہ کر کے کہتے ہیں اور بغیر تو تم نے میرا غازی مار دیا ہے۔ شبیر میمنہ پہ حملہ، میسرہ پہ حملہ، لڑتے رہے حسین۔ عزادارو اچانک ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا کہ شبیر اپنا بچپن کا وعدہ وفا کر جو نانا کی پشت پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ عزادارو حسین نے ماں کے حکم پہ تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا۔ ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی، بابا تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے کہ زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا۔ حسین کی آواز آئی اماں میری پسلیاں بھی۔ تھک گئے ہو؟ میں نے تو حسین کی جنگ نہیں پڑھی، میں نے تو حسین کا حملہ نہیں پڑھا۔ عزادارو حسین زین سے اترے، بی بی فضہ نے پوچھا شہزادی زینب مجھے حسین نظر نہیں آتے۔ فرمایا اماں وہ دیکھ تیروں کے مسلح پہ میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ بس آخری لفظوں پہ میں آ گیا ہوں، میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آنسو سے بھیگ گئے۔ ذاکرین سے سنا ہے نا، جہاں اترا ہے وہاں شہید نہیں ہوا۔ بابا ناصر شاہ جی مجمع برداشت کر سکے، علی عمران میں نے کبھی یہ فکرہ ممبر سے نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے، جہاں حسین اترے ہیں وہاں شہید نہیں ہوئے۔ بتاؤں کہاں شہید ہوئے، کیسے گئے، کون لے گیا؟ شمر حرام زادہ آیا، اس نے حسین کو سینے سے لگایا، اس نے حسین کو سر پہ اٹھایا۔ ماتمی جوان معاف کریں گے، اس حرام زادے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہ ایسے لے کے چلا کہ حسین کے پیر
زمین پہ خط کھینچتے ہوئے چلے، ادھر حسین نے سجدے میں سر رکھا کہ حسین کی 3 سال کی بیٹی تیروں تلواروں میں دعا منگو شالا کوئی دھی پیو مردہ نہ ویکھے، لاہور والے آج تقدیر دا پر لگ جائے، دھی نو پیو مردہ ویکھنا پہ جائے، پھر اگلی دعا منگی دھی پیو مردہ ویکھے شالا مریندہ نہ ویکھے۔ کرلا کے بھائی پڑی بانی دا بال باجی ماتمی عزادار پرصدار بڑی زخمی اکبر دا بابا باجی سارا سفر طے کر آئے، دھی پیو نو ملن میدان پہنچ گئی، سارے ذاکر پڑھ دن ایک گھوڑ سوار دے قریب آئی، یا شیخ حال رہتا ابھی واللہ دا بندہ کہ نہیں میں غریب دا بابا دکھا ہی لاہور آلیا ہائے تے لگدا کچھ نہیں، سارے مکانی تے ماتمی بن کے بیٹھے ہو، سید میں نے معاف کر دے وے میں امتی ذاکر ہاں، اے حرام زادہ بکواس کر کے آدھے کون ہے تیرا بابا؟ بچی آدھی حسین ابن علی، کیڑا شیعہ جندی ہائے نہ نکلے، علم دی قسم ہے حسین دی نوم نہیں مکی، اس ظالم نے ایو جا پیار کی تھا، ماتم دا پرسا بچی مٹی تے جھڑ پئی، فرات تو بائی ودھا کے آدھیے چاچا غازی، گرلا کے بھائی مطا کسے دی آخری ہوئے، بھلا کھلیاں بائی کر کے روگنا لے ماتمی عزدار، چاچا غازی دھی نو لٹ پہ گئی، صاحب بہجہ لکھ دیں بچی اٹھیے رنی نہیں، نکے نکے کم دے ہاتھ بن کے آدھیے ظالمہ چاٹ تے مار لیا، ہونتے دس کے تھے میں غریب دا بابا، صاحب بہجہ دی روایت پیر جواد شاہ جی میں نے معاف کر دیوے، اس ظالم نے تیر رکھا ہے کمانے بچی نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے ظالمہ مارت لی آئی، ہونتے دا اس کے تھے میں غریب دا بابا، جڑا تھک گیا دے مقدر دی گل لے، صاحب بہجہ دی روایت پیر علی حسین شاہ جی، اس ظالم نے تیر رکھا ہے کمانچ، ماتمی برداشت کرو تو میں اشارہ کرا تے پہلا وین کرا، تیر ہوائے چھوڑ کے سیدادہ بچی نے اشارہ کر کے آدھے جدے تیر پہ آوین دے، اس پاس سے تیرا غریب بابا ہے کوئی ایڈے مجمع جماعتمی بیٹھا، اور لاہور دے غیرت مندہ اگے تیر پچھے اصغر دی ہمشیر، نہیں آیا جندی ہائے نہ نکلے، تیر پیشانی شبیر اچ لگا، تیر آکے دسیا جو اے غریب حسین ہے، ادھو بچی دہوڑ پئی، بچی آئی پیو دے گلے چمائی پائیاں، اس علاقے دے غیرت مندہ وین کر کے آدھی ہے بابا دسا تینو مارنا لے کون، نہیں شیعہ جنہ وین آوے غریب وین کر کے آدھے سکینہ، او میری دھی مینو مارنا لے مسلمان، ماتمی ماتم کرے آئے آدھی ہے بابا دسا تینو مسلمان کیوں مرے دل، سیدہ دا سکینہ اس واسطے مرے دل میری ماں دا نازہرہ، ماتم دا پرسا سر تے ماتم دا پرسا، اللہ میرے ویران دی محنت قبول فرماوے، پیو دا ہاتھ نب کیا دیئے بابا، آنا اتھے ٹور چلیے جتھے مسلمان نہ ہوئے، شیعہ بندہ برداشت کیویں کرے، دید پیو دیا ماما جی گلہ پیا ہونی ہے، جا شمر بے غیرہ تو انگلی تے خنجر بھویں دے، شراب پیندہ دے، سیدادہ نچنا دے، قریب آکیا دے حسین، آکھا ویلا یا دھی بلا لیا،
میں انی پتر او مرائی بیٹھا وچ پن برباد وچالے سیدہ دے آگیا نہ شرما کے رویا ہے جڑے ہلکے دمات بھی بیٹھے ہو فتنہ سین دے نال دھینو حسین خیمہ لے پاسے ٹو رہے ہو میں مر جاما غربت نہ پڑا تیرے امام نے تطیرے اتسار سجنے چ رکھیا سید میں معاف کریا شمر بے غیرت نے اگے ود کے تیرے امام دی کن تے گوڑا رکھا اور میں مر جاما ایک ہاتھ حسین دیا ظلفائیں چھپایا اس کتے نے پہلی ضرب ماری ہے عرش خدا دا حلیا دوسری ضرب چلی ہے ہورا دوال کھل گئے حقل مار کیا دیا اللہ ساکو ڈسا اے اوہ حسین جہنے پینگے دی ڈور جبریل سر تماتم دا پرسا اس ظالم نے جنہیں ضرب ماری ہے معصومہ بھاگ پئی ہے بچی آئی ہے پیو دی گردن تے گردن رکھی ہے رو کیا دیا یا اینو نہ مار یا مینو بھی رلے مار اوے میں مر جانا جڑے ویلے ظلم کیتا بچی علی دی پوتی آئی جلال چاہ کیا دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا آیا ظلفہ چو باشندہ کو مجفاداروں کے دیے کانڈ خالی میں ساتویں ضرب پہ نبی چلے گئے آٹھویں ضرب چل گئی سکینہ کھڑی رہی نویں ضرب چلی سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑی شہزادی وہائی جہاں 34 سال کا عباس بازو کٹوا کے پڑا تھا چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتی ہے چاچا شمر نے میرے بابا کو تماچے مارے یہاں بات ختم نہیں ہوئی لشکر یزید مارنے کے بعد حسین کو زیادہ مارتے رہے اور ناتمی جوانوں شہزادی زینب روایت کرتی ہے جب خیمے جل گئے میں جلے ہوئے خیموں کی رات پہ کھڑی تھی جب 70 گھوڑوں کو نئی گھڑیاں لگی میں نے دیکھا گھوڑے دوڑے میں اتنا قریب کھڑی تھی جب پہلا سرم حسین کے سینے پہ آیا میں نے زندگی میں دوسری بار پتلی ٹوٹنے کی آواز سنی سر تے ماتم دا پرسا بچی آئیے چاچا دی لاش تے جھڑ پئی اچھا وین کر کے آدیا چاچا جاگ بیٹھا سائیاں کٹ کٹ آئیو قتال کریں لائی میرے پیو پوش مار کمینہ ہر ضرب تے تیرا اچھا وین کر کے آدیا کوئی چھڑایو کلا پیا مرینا ماتم حسین ماتم حسین